جس وقت تم وراثت تقسیم کر رہے ہو، جب وراثت تم ساری برادری کے سامنے، تو فرمایا اولو القربہ، اس وقت اگر حاضر ہو جائے، اذا حضر القسمت، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، اگر قریبی رشتہ دار آ جائے، والیتامہ، اور کچھ یتیم بچے بھی آ جائیں وراثت تقسیم ہوتے وقت اوپر، والمساکین، اور کچھ مسکین لوگ بھی وہ ہیں تمہاری برادری کے، قریبی بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، اگر یہ حصے میں آ رہے ہیں تو پھر تو حصہ مل جائے گا، اور اگر یہ وراثت کے حصے دار ہے پر چونکہ غریب ہے، یتیم ہے اور قریبی رشتہ دار ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، پھر ان میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، کچھ ان کو بھی بطور تحفہ، بطور ہدیہ، جائیداد کا حصہ نہیں اور ان کا بنتا بھی، پر اس میں سے شرط ہے کہ جب آپ نے دینا ہے تو جس کا حصہ ہے سب کی اجازت سے دینا ہے، اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے آپ نے اجازت لینی ہے وہ بالغ ہوں، بولیے وہ نابالغ نہ ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سب راضی ہوں، اگر ایک بھی ناراض ہے تو آپ اس کو دے سکتے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ قریبی اور یتیم اور مسکین کہے مجھے زیادہ دو، تو قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر تم ان کو دے نہیں سکتے یا وہ خود زیادہ مانگ رہے ہیں تو پھر اچھے طریقے سے ٹال دو، اچھے طریقے سے، اب پھر وہاں ڈنڈے نہ کٹو، بندوقہ نہ کٹو، کھڑو وہ تو دینے ہیں، یہ جٹاڑا کام نہیں کرنا۔ اللہ کہتا ہے پھر پیار سے، بڑے اخلاق سے، نرمی کے ساتھ ان کو رخصت کر دیں، معذرت کر لیں کہ بھائی اس وقت ہم دے سکتے، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت کر دیں گے۔ تو اس میں ایک آیت یہ بڑی کمال کی آ گئی، آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، جو چھوڑ جائیں اپنا پیچھے ترکہ، جو چھوڑ جائیں اپنا پیچھے، یعنی یہ جو تم وراثت دے رہے ہو نا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، تو تم یہ ڈرو اپنے بارے میں بھی کہ اگر تم چھوڑ جاؤ اپنا مال، ذُرِّيَّةٍ ضِعَافًا، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور تمہارے پیچھے بچے بھی کمزور ہو اور وہ تمہارے چھوٹے بچے یتیم ہو، خافوا علیہم، تو تمہیں بھی تو خوف ہوگا نا کہ میرے بچوں کو پورا پورا ملنا چاہیے، تو دنوں کے بدلتے کوئی پتہ لگتا، لہذا آج تم بھی اگلے یتیموں کو پورا پورا دے دو تاکہ اللہ تمہاری اولاد کو بھی ویسے ہی عطا فرمائے۔ تمہیں یہ فکر ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میرے بچے خوشحال رہے، تو یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جن کا حق تیرے پاس آیا پڑا ہے، لہذا ان کو خوش دلی سے ادا کر دو، بولیے خوش دلی سے ادا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، بولیے اس معاملے میں اللہ سے، کیونکہ یہاں عدالتیں کچھ کر سکتی، یہاں قانون کچھ کر سکتا، خاندانی سارا نظام تقوی پر ہوگا، اللہ سے خوف پر ہوگا۔ ایک شخص اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو پولیس کیا کرے گی؟ ہمارا ایک پچھلا نالائق وزیر اعلیٰ صاحب کہتا تھا کہ میں عورتوں کو کنگن پہنواؤں گا کہ جب بھی خاوند مارے گا یا ڈانٹے گا تو فوراً تھانے میں اطلاع ہو جائے گی اور وہاں مرد کو گرفتار کر کے، اور ایک ایسا ہوا سرگودا ایریا میں کہ بیوی نے شکایت کر دی، پولیس نے بڑی سمارٹنس دکھائی اور اس کے خاوند کو گرفتار کر لیا، اس نے واپس آتے ہی طلاق دے دی۔ اب کوئی تھانہ کچھ کر سکتا؟ بھائی بندے نے طلاق دے دی ہے نا، تو اب اس کی زبان کاٹو، پھر کرو کچھ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاندانی نظام ڈنڈے سے چل سکتا؟ بولے نا بھائی، ہم بیٹی دے کر گن اس کو دکھائیں خبردار، تو نہیں، یہ گن سے نہیں چلے گا نظام۔ ہم کسی کی بیٹی لا کر اس پر گن تان کے رکھے خبردار، نہیں چلے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بیوی بھی اللہ سے ڈرے اور خاوند بھی، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرو سیدھی سیدھی، بولیے جی بات کرو، وراثت کے معاملے میں الٹی ٹیڑھی بات نہ کرو، سیدھی سیدھی کرو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرو، وگرنہ کھائیں گے اور بھگتیں گے ہم، کھائیں گے اور بھگتیں گے۔ مثال کے طور پہ یتیموں کو ڈنڈی ہم نے تو کسی کے لیے ماری ہے نا، وارث تو کوئی ہے، ہم نے تو جھوٹی گواہی دے دی، ساری عمر موج وہ کرے گا، لتر ہم کھائیں گے۔ تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی بات کرو، ان معاملات میں ٹیڑھی بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر آج